يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا ہمارا سبق الدرس السادس والعشرون 26 نمبر سبق ہے. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہم نے کورس نمبر 2 اور الکتاب الاساسی جو جامعہ ام القری مکہ مکرمہ کی یونیورسٹی کا نصاب ہے اس کو شروع کیا ہوا ہے. تو پچھلے سبق میں ہم نے التدریب الاول 7ویں سبق کی اس کتاب کے حوالے سے وہ ہم نے ذکر کر دی تھی. اور اس سبق کے اندر جو عام طور پر ڈاکٹر کے پاس چیزیں اور جو کلینک وغیرہ میں عیادہ جو ہے وہ کلینک وغیرہ کو بھی کہتے ہیں اور ڈسپنسری کو بھی کہتے ہیں. تو ان چیزوں کو ہم نے پڑھا تھا. تو التدریب الاول پڑھی تھی. تو آئیے آج کے سبق کی طرف. آج کے سبق میں سب سے پہلے التدریب الثانی، یہ دوسری مشق ہے، ایکسرسائز ہے. یہ اسی سبق کے حوالے سے ساری چیزیں آئیں گی. اس میں دیکھیں، مریض کہتے ہیں بیمار کو، طبیب ڈاکٹر کو، مشرط جس سے وہ چیرا وغیرہ لگایا جاتا وہ، سماع جو ڈاکٹر کانوں میں لگاتے ہیں، سریر بیڈ کو، چارپائی کو، سوق بازار کو کہتے ہیں. یہ پہلے سارے الفاظ گزر چکے ہیں. التدریب الثالث، التدریب الثالث یہ آپ کے کرنے کا کام ہے. پچھلے یہ سبق میں یعنی سبق نمبر 24 کے اندر اور کچھ سبق نمبر 25 کے اندر یہ جتنے جسم کے اعضاء ہیں ان کے نام میں نے آپ کو ذکر کیے تھے. یہ دیکھیں اس نے نشان لگایا ہوا ہے. اگر آپ تصویر بنا کر یوں بھیج سکیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو 2 لائنیں آپ اپنی کاپی پر لگائیں. ایک طرف اردو لکھیں اور دوسری طرف عربی لکھیں. ادھر اردو لکھیں کہ مثال کے طور پر اس نے سب سے پہلے اس کی طرف اشارہ کیا ہوا آنکھوں کی طرف، تو آنکھوں کو عربی زبان میں عین کہتے ہیں. اس کے بعد ناک کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے تو ناک کو انفن کہتے ہیں، فمن کہتے ہیں. یہ قلبن ہے، یہ رسغن ہے. یہ ساری چیزوں کے آپ نے جو اس وقت پڑھے تھے ان کے نام جو ہے اس ترتیب کے ساتھ ایک مرتبہ دہرا دیں اور کوشش کریں کہ ان 2 اسباق کو دوبارہ دیکھ کر اچھے طریقے سے جو باڈی پارٹس ہیں ان عربی زبان میں آپ کے جسم کے حصوں کے نام کیا ہیں. کافی سارے حصوں کا استعمال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے. بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ قرآن پاک کو سمجھیں اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں، اور حقیقت یہی ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر ہی پڑھنا چاہیے. دیکھیں، بیسک اور اصل مقصد تو قرآن پاک کے نزول کا اس کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہے. ہاں، بغیر سمجھے ہوئے قرات کرنا بھی اگرچہ اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے، لیکن اصل مقصود تو یہ نہیں ہے جو ہم نے آج کل ہمارے ہاں جو ہے، ہمارے ہاں کہاں، پوری دنیا کے اندر ہی قرآن پاک سے بے اعتنائی برتی جاتی ہے. الا ماشاء اللہ بہت کم گھر ایسے ہیں جن کے اندر اس کی تلاوت کا اہتمام اور اسے سمجھنے کے لیے کچھ کوشش پائی جاتی ہے. ہر چیز کو پڑھنے کے لیے لوگ موجود ہیں، ہر چیز کو سمجھنے کے لیے ہم دن رات رٹے لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. مجھے اندازہ ہے کہ ایک بندہ جب پی ایچ ڈی کا تھیسس کرتا ہے یا ایم فل کا تھیسس کرتا ہے، وہ کسی بھی سبجیکٹ میں ہو سکتا ہے، تو اس کو کتنی اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے ہم سب کچھ محنت کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک کے لیے ہم چند قدم نہیں اٹھا سکتے. یہ ہماری بدقسمتی ہی اسے میں کہوں گا، اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں. تو کافی سارے الفاظ جو انسان کے جسم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے. دیکھیں، قلب دل کو کہتے ہیں، اس کا بھی قرآن پاک میں تذکرہ آیا ہے. عین کا قرآن پاک میں تذکرہ آیا ہے، اور فم کا تذکرہ آیا ہے. اسی طرح زبان کا تذکرہ آیا ہے. اسی طرح صدر سینے کو کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ آیا ہے. رجل ٹانگ کو کہتے ہیں، اس کا تذکرہ آیا ہے. تو اتنی ساری چیزوں کا تو انسانی جسم کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں. جب ہم قرآن سے دور ہوں گے تو ہم اپنے مقصد کو کیسے سمجھ سکتے ہیں. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ کوشش کر کے بڑے مخلصانہ انداز میں، کم از کم میں نے ایک جگہ پر بات کرتے ہوئے کچھ ساتھیوں سے یہ ذکر کیا تھا، آپ سے بھی اس چیز کو شیئر کر لیتا ہوں کہ دیکھیں، اگر ہم ایم اے کرتے ہیں تو کم از کم ہمارے 16 سالہ تعلیم، 16 سال ہمیں ایم اے کرتے ہوئے لگتے ہیں، 16 سال. اور اگر جو اوپر والی جو اب کلاسز شروع ہو چکی ہوئی ہیں، کے جی ہے، پریپ ہے، نرسری ہے، ان کو اگر ساتھ ملاتے ہیں تو یہ 3-4 سال تو یہ بن جاتے ہیں. گویا کہ 20 سالہ آپ کا دورانیہ بن جاتا ہے تقریباً ایم اے کرتے ہوئے. وہ بھی تب ہے جب آپ بغیر فیل ہوئے ہر کلاس کو پاس کرتے چلے جاتے ہیں.
لیکن اکثر لوگ جو ہے اس میں فیل ہو جاتے ہیں. 16 سال یہ ہو گئے، اور اگر وہ شروع والے لگائیں تو 20 سال، اور اس کے بعد ایم فل میں 3 سے 4 سال، تو ایم فل میں یا 3 سال کم از کم لگا لیں آپ، اس میں لگ جاتے ہیں 23 سال، اور پی ایچ ڈی 4-5 سال تو کنفرم ہوتے ہیں اس میں. تو آپ کے گویا کہ 30 سالہ آپ کا دورانیہ جو ہے وہ پڑھائی کا ہے. اگر آج آپ پی ایچ ڈی ہیں، اگر آپ ایم فل ہیں، اگر آپ نے بیچلر کیا ہوا ہے یا آپ ماسٹر کیا ہوا ہے کسی سبجیکٹ میں، تو آپ 20 سال کم از کم یا 25 سال یا 30 سال آپ نے صرف پڑھا ہے. اپنی زندگی کا 20-30 سال حصہ آپ نے پڑھائی کی. اس سب کے باوجود آپ نہیں جانتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے ہیں. 30 سالہ آپ کی زندگی گزر گئی دوسری چیزوں کے اندر، آپ اس قابل نہ ہو سکے کہ آپ قرآن کو سمجھ سکیں یا قرآن کی زبان کو سمجھ سکیں. تو یہ ایک عجیب و غریب سی بات ہے. بہرحال بات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے. میں یعنی بات کرنے کا میرا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو ہم نے پیچھے ڈال دیا ہوا ہے، ان چیزوں کی طرف ہمارا التفات ہی نہیں ہے، ہم اس کی طرف غور و فکر ہی نہیں کرتے، ان کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. سوچنا ہی ہمارے درمیان سے اس کے بارے میں ختم ہو گیا ہوا ہے. معاشرے کے اندر ایک پیسے کی دوڑ ہے، بھاگ دوڑ ہے کہ جناب کیسے پیسہ کمایا جائے، اور دوسری چیزوں کے اندر دوسرے سبجیکٹ کے اندر پی ایچ ڈیاں لوگ کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود قرآن پاک تو ایک اور ہی چیز ہے. زیادہ سے زیادہ کوئی کوشش کرتا ہے تو کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اس کے اوپر فاتحہ خوانی کرنے کے لیے، اس پر پڑھنے کے لیے اسے پڑھ لیا جاتا ہے. آپ اپنے دل سے پوچھئے، آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا قرآن کو نازل کرنے کا یہی مقصد تھا؟ اور آپ کا دل آپ کو جواب دے گا کہ ہرگز یہ مقصد نہیں تھا جو ہم نے اپنایا ہوا ہے. لہٰذا ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہم محنت کر کے اس زبان کو سیکھیں اور قرآن پاک کو سمجھیں جو اس کا اصل مقصد ہے، اور اس سے ہمارے بہت سارے اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں اور یہ جو آپ کے سامنے لایا گیا ہے، اس میں سے بہت سارے الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں استعمال کیے ہیں. تو آج کا میرا خیال ہے کہ آج کے سبق کو اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ جو باڈی پارٹس ہیں، انسان کے جسم کے اعضاء کے نام جو ہیں، ان کو آپ باقاعدہ طور پر یاد فرمائیں، اور یاد کرنے کے بعد جو ہے لکھ کر کے ہمیں واٹس ایپ پر بھیج دیں. پھر اگلا سبق جو ہے اسی تدریب کا اگلا حصہ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم ذکر کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.